ببریک شاہ صاحب، ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. باہر بیسیکلی چلا گیا تھا گھر سے باہر، وہاں باہر ایک ایکوافونک پاؤنڈ بنا ہوا ہے، اسی میں یہ گرا ہے. اب اللہ جانے اس کو کسی نے دھکا دیا ہے، کسی چھوٹے بچے نے، یا یہ خود گرا ہے. میں نے اس کو غسل دیا ہے تو مجھے پتہ ہے اس کے کڈنی کے پاس زخم تھا. 3 بجے میں کہیں وہ گم ہو اور 3:21 میں اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ میرے پاس پڑا ہے. افواہ سی پھیلا دی کہ خدا نخواستہ گھر کی ٹینکی میں ہی وہ بچہ گرا ہے اور آپ نے لاپرواہی کی ہے. ویسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا ڈنڈن کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ السلام علیکم. ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریحان حیدر. ناظرین، ببریک شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ایک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے عجیب و غریب سی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ کچھ مس انفارمیشن تھی، وہی کلیئر کرنے کے لیے آج ان کے پاس حاضر ہوئے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی، آپ کا دکھ جو ہے اس میں برابر کے شریک مکم تو نہیں ہو سکتا، لیکن دعا ہے کہ مالک اس کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. مجھے بتائیے گا اس دن ہوا کیا تھا؟ بس یہ بچہ جو ہے نا، یہ باہر بیسیکلی چلا گیا تھا گھر سے باہر، وہاں باہر ایک ایکوافونک پاؤنڈ بنا ہوا ہے، اسی میں یہ گرا ہے. اب اللہ جانے اس کو کسی نے دھکا دیا ہے، کسی چھوٹے بچے نے، یا یہ خود گرا ہے. چونکہ وہ پاؤنڈ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی انٹرویوز میں اپنے بتایا ہے کہ وہ جو ہے وہ پورلی بلڈ تھا، پورلی مینٹینڈ تھا. چائلڈ پروٹیکشن نہیں تھی، کوئی سیفٹی میجرز نہیں تھے، اور گہرا بھی بہت زیادہ تھا. تو یہ نہیں کہ چھوٹا کیا بڑا بچہ بھی گر جائے نا تو اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جائے وہاں سے، اگر اس کو سوئمنگ نہ آتی ہو تو بس اسی طرح ہی وہ اللہ عالم کیسے گرا ہے، کیا ہوا ہے. پھر جب میں باہر گیا ہوں، میں نے تو ڈیڈ باڈی ہی نکالی ہے. اس کو مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں اس وقت سمجھ رہا تھا کہ شاید انہوں نے ابھی نکالا ہے. جب میں نے دیکھا تو وہ انتقال کر گیا ہوا تھا. پھر بھی میں اس کو اسپتال لے گیا، وہاں سے کنفرم کیا، چیک کیا کہ آیا سروائیو یہ ہو سکتا ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا ہارٹ بیٹ بند ہو چکی ہوئی اور یہ کافی دیر پہلے ہی انتقال کر گیا ہوا ہے. مجھے بتائیے گا کہ پہلے بھی عموماً ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے بچے باہر چلے جاتے تھے نرسری میں، وہ ایکوافونک پاؤنڈ کے قریب؟ اگر کبھی جاتے بھی تھے نا تو یہ سارے اکٹھے یعنی کہ ہوتے تھے. تو اکٹھے میں ہوتا ہے کہ مجھے بندے کو ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر ایسا واقعہ ہوا بھی تو بڑے ہیں اور ساتھ میں موجود ہیں، اور ساتھ میں لیڈیز وغیرہ بھی کوئی نہ کوئی، یا کوئی ایلڈرلی ایڈلٹ بندہ بھی ساتھ میں جاتا تھا. تو ایسا وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہاں چلے جاتے تھے پاؤنڈ پہ مچھلیاں دیکھنے کے لیے. کیوں؟ مگر یہ ہے کہ یہ اکیلے کبھی نہیں گیا، نہ ہی کبھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا، نہ ہی وہ اتنا بیوقوف تھا کہ وہ خود پانی میں چھلانگ لگا دے. واز ناٹ پاسبل. میں نے اس کو غسل دیا ہے تو مجھے پتہ ہے اس کے کڈنی کے پاس زخم تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کسی چیز سے یا ٹکرایا ہے یا جو بھی ہوا ہے، یا کوئی چیز اس کو لگی ہے. وہ یہاں پہ اس کے یہاں پیٹ کے پاس، کڈنی کے پاس 2 زخم تھے. تو یہ میں شور ہوں کہ وہ خود نہیں، اس نے خود چھلانگ نہیں ماری ہے، مجھے 100% پتہ ہے. تو باقی یہ ہے کہ اللہ علم، میں نے زیادہ جو ہے اس کی گہرائی میں نہیں گیا، کیونکہ پھر اگر زیادہ آپ گہرائی میں جائیں گے مزید ڈپریشن ہوگا. ڈپریشن سے جو ہے پھر آپ غلط فیصلے لیں گے. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پاؤنڈ جس بندے نے کنسٹرکٹ کروایا تھا اور اس میں کوئی سیفٹی میجرز نہیں رکھے تھے، اس کے خلاف کوئی کارروائی وغیرہ کی آپ نے؟ نہیں، قانونی کارروائی میں نے کوئی نہیں کی ان کے خلاف، اور حالانکہ میرا حق بنتا تھا، میں کر بھی سکتا تھا. کانسٹیٹیوشن بھی مجھے اس کی اجازت دیتا تھا، اور دین نے بھی میرے پر کوئی روک نہیں رکھی، میں پوچھ سکتا تھا. مگر یہ ہے کہ میں نے اسی لیے بس صرف نہیں کیا کہ میں نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا تو واپس آ نہیں سکتا، اور اگر کسی کا انتقال ہوگا یا کوئی اس میں ذمہ وار ٹھہرایا جائے گا تو اس کے بھی تو بچے ہیں. کہ مالک سے میں ملا ہوں، وہ ایلڈرلی ایج کا آدمی ہے، تو اس کے بڑے بڑے بچے ہوں گے، ایسے تقریباً میرا خیال ہے جہاں تک 18-20 سال کے قریب. تو یہ ایسی ایج ہوتی ہے اس میں اگر باپ نہ ہو آپ کے پاس تو پھر بچوں کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی، اور نہ ہی سوسائٹی کے خلاف کارروائی کی، کیونکہ سوسائٹی نے کب پرمیشن دی کب نہیں دی یہ تو نہیں پتہ، مگر سوسائٹی کے لوگوں نے کہا ہمارے تو نوٹس میں ہی نہیں ہے. تو میں نے پھر جو ہے ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی. اسی لیے نہیں کی کیونکہ میں نے سوچا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ دینے والا ہے، وہ لینے والا ہے. جن لوگوں نے جو کیا اللہ ان سے پوچھ کرے گا.
قیامت کے روز. اور لاسٹ پہ جاتے جاتے ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جنہوں نے ریٹنگ کے چکر میں یہ خبر بریک کی اور ایک افواہ سی پھیلا دی کہ خدا نخواستہ گھر کی ٹینکی میں ہی وہ بچہ گرا ہے اور آپ نے لاپرواہی کی ہے؟ دیکھیں یہ احساس تو نیوز کاسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیوز بریک کریں اس کو ریکنفرم کریں. قرآن میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سنیں پہلے اس کی تصدیق کریں پھر آگے کسی کو فارورڈ کریں. یہ اسلامی طریقہ ہے, قرآن میں بھی لکھا ہے. ایک سمجھ لیں کہ ایک طرح کا فرض ہے, سچ بولنا بھی آپ پہ ایک طرح کا فرض ہے. تو میرے حساب سے اس کو ریکنفرم کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیں آپ لوگ آئے ہیں, بہت سارے لوگ آئے ہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے, میں نے ان کو حقائق سے آگاہ کیا ہے کہ ایسا ہے. تو اس کو بھی ایک دفعہ کچھ نہیں تو فون کر کے ہی پوچھ لیتا تو شاید اس کو میں انفارمیشن دے دیتا کہ یار نہیں ایسا ہوا ہے, تو شاید یہ واقعات نہیں ہوتے. مگر چونکہ جلدی میں ہوتے ہیں نا, جیسی نیوز آئے گی تو ہر بندے کو ہوتا ہے کہ میں پہلے شائع کر دوں, تو وہ کراس چیک ہوتا نہیں ہے چیزیں اور بس فٹافٹ جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں. تو وہ پھر میں نے اسپیشلی جو ہے وہ چینل کو انٹرویو دیا, فردر کچھ لوگوں کو انٹرویو دے کے پھر میں نے یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کی, کیونکہ یہ بڑی سمجھ لیں کہ پور بات تھی اور لوگوں کے لیے بڑا پور ایکسپیرینس, میں سمجھ رہا ہوں فینس کے لیے بھی پور ایکسپیرینس کہ یہ مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا انٹینڈنٹ کیسے چھوڑ سکتا ہے. مگر اس کے انتقال میں اور اس کو انٹینڈنٹ چھوڑنے میں یہ ٹوٹل 10 سے 15 منٹ کی کہانی ہے. 10 سے 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہے ہوا. 4-5 منٹ اس کو غائب ہوئے 4-5 منٹ میں ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے, اور یہی 3 سے 4 منٹ 5 منٹ کے اندر یہ سارا اس کو فرسٹ ایڈ دینا, ہسپتال لے کے جانا اور وہاں ان کا ایڈ دینا, اور وہاں سے یعنی کہ 3 بجے میں کہیں وہ گم ہو اور 3:21 میں اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ میرے پاس پڑا ہے کہ وہ 3:21 میں آفیشیلی جو ہے وہ انہوں نے اس کی ڈیتھ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی. شاہ جی اللہ پاک آپ کو صبر دے اور آپ کے باقی بچے ہیں ان کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے. ناظرین آپ نے تمام گفتگو جانی, یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور اولاد کا دکھ جو ہے وہ اولاد والے ہی جان سکتے ہیں, اور شاہ جی کا دکھ بہت بڑا ہے. اور جن لوگوں نے یہ جھوٹی خبر پھیلائی انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ بچے آپ کے بھی ہیں, اور صرف ریٹنگ کے چکر میں کسی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کر دیا کریں جس سے دل آزاری ہو. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.